وقت آتا ہے جب بچوں کی شادیوں کے دن آتے ہیں, بیٹیوں کی خاص طور پہ, تو پھر بھی پیرنٹس کے ذہن میں خوف اور خدشے ہوتے ہیں. بالکل ہوتا ہے, بالکل. تو آپ نے اپنے بچوں کو چوائس دی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں؟ بالکل دی. میں مطلب میری بیٹی نے بینگ فرام پنجاب, وہ حیدرآباد انڈیا سے لڑکا تھا وہ, تو مجھے کم از کم 1 سال لگا ٹو ایکسیپٹ ہے. میں نے تو اس کو کوئی نقص نہیں ہے, ملیں گے آپ اسے, بالکل ٹھیک ہے بچہ, بالکل صحیح ہے, مذہبی ہے, سب کچھ ہے. میں نے کہا کہ یہ زبان کا جو کلیش ہے, کلچر کلیش ہے, یہ ذرا مشکل ہے میرے لیے. اچھا, زبان کا کلچر کلیش ابھی آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں 1 سال لگا. یہاں تو کچھ ایسے بھی کیسز ہیں کہ مذہب کا فرق آ جاتا ہے, ریس کا فرق آ جاتا ہے, رشتے جب ہوتے ہیں بچے اپنی پسند سے کہتے ہیں. وہ دوسری ایگزامپل ہے, میرا بیٹا جو ہے نا, اس نے تاشقند کی ہے, مسلمان ہے وہ, لیکن شی از ناٹ پریکٹسنگ مسلم, وہاں کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے. تو آئی ایم اوکے ود دیٹ, لیکن اس کی ماں کو بڑا دھچکا لگا. بٹ فائنلی وی سیٹل. انٹیلیجنٹ بچہ ہے, لڑکی بہت اچھی ہے, یہاں ملی ہے, شی از ویری وارم, سب سے ملتی ہے, کمیونٹی میں ملتی ہے, سب ملے ہیں چہرانا, سب دوست ملتے ہیں. تو وہ ایک ایکسیپٹنس لیول ہے, اور یہ اس کو سیکریفائس سمجھ لیں یا آپ اس کو اوپن مائنڈڈ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو گرو کرنا ہے, ڈیل کرنا ہے دنیا کے ساتھ, تو یو ہیو ٹو چینج ود دا ٹائم. آپ اپنی ویلیوز نہ چھوڑیں. میرے بچے ویلیوز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ, جو میں نے ان کو سکھا دیا ہے, لیکن چوائسز ان کی ہیں, تو ان کو میرے خیال میں اتنا روم دینا چاہیے. پاکستان میں تو بچے اپنی جو ان کی خواہش ہے ان کو زبردستی شادی بھی کرتی جاتی ہے, اور ان کو کہتا ہے کہ یہی پڑھنا ہے, آپ نے ڈاکٹر ہی بننا, چاہے وہ بننا چاہے یا نہ بننا چاہے, تو وہ پروگرس نہیں ہوتی. کتنی شادیاں ہیں وہاں پہ جو صرف کلچر کے لحاظ سے شادی ہے, بٹ دے آر ناٹ ہیپی. یہاں پہ اگر بچے شادی کرتے ہیں تو وہ اپنی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں اور نبھاتے ہیں اس کو. ایوری مدر وانٹس کہ بچوں کی, میری خود بہت کم ایج میں ہوئی تھی, تو میں آئی ڈونٹ وانٹ کہ اتنے کم ایج میں تھینک گاڈ نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ پراپر ایج میں پراپر بچوں کے ساتھ شادیاں ہو جائے, فیملی اچھی ہو, یو نو دیٹس واٹ وی وانٹ. لیکن اپنے ایکسپیرینس کے بعد آپ لڑکیوں کو یہی کہیں گی کہ کریئر بہت ضروری ہے؟ ایبسلیوٹلی, فار ایوری پاکستانی or every woman in this world, if you ask me, that would be my request and my really wish کہ ان سب کا اپنا کیریئر ہو. تاکہ یہ دیکھیں, if you are financially stable, right, then you are then socially stable and politically stable. تو اگر God forbid جیسے اب میرے ساتھ اگر میری تعلیم نہ ہوتی تو شاید میں نہ سروائیو کر پاتی. So I think that was something which really played very well in my life. ایک پاکستانی مرد سے شادی میں ناکامی کے بعد روحیدہ اپنے امریکی مسلم کانورٹ شوہر سعید کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی ہیں, لیکن روحیدہ کی پہلی شادی سے ہونے والی بیٹی گلالے کی خواہش یہی ہے کہ ان کے شریک حیات پاکستانی ہوں. I'm 100% I'm going to marry a Pakistani guy for sure, but he has to be not too conservative and yeah, but has to be a Pakistani guy, 100% yes. No interest in blonde boys? Well, don't get me wrong, they're good-looking guys. Don't get me wrong, but no, for sure, I'm gonna end up marrying. I know that for a fact, a Pakistani guy. Why? Because that's from the same culture. We're the same exact people. You know, we speak the same language. We listen to the same music, same culture. It's like, okay, if I want to go to Cerritos and eat with my hands, you know, just eat with roti and not eat spoon, like not use a fork and everything. He'll sit there and understand and enjoy the same exact thing with me. I don't have to change myself, you know, for, yeah, so this is, yeah, definitely it's going to be Pakistan. میرے نمبر 2 نے مجھے کہا تھا کہ ڈیڈی تو اباؤٹ گرل فرینڈ, تو میں نے اسے کہا کہ مطلب اس نے سرپرائز مجھے پکڑا. میں نے کہا کہ لیٹ می تھنک اوور اٹ اینڈ آئی ول ٹاک ٹو یو. تو دوسرے دن ہی پرسسٹڈ, تو اس نے پھر پوچھا کہ بھائی ڈیڈی کین آئی ہیو اٹ. تو میں نے اسے یہ کہا, میں نے کہا کہ چونکہ میری شادی تمہاری ماں سے ہوئی ہے تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے بنائی تھی گرل فرینڈ شاید, تو زیادہ تمہارا بھی حق ہے. تو میں نے کہا دس از واٹ آئی ٹوک یو ٹو دا ماسک, یو اسٹڈیڈ اسلام, یو ڈیسائڈ واٹ یو وانٹ ٹو, اینڈ اف دیٹس دی کیس تو کہیں گے اوکے. بٹ میں نے کہا کہ بٹ ناٹ نو بڈی کین کم ٹو دا ہاؤس, اس لیے کہ 3 بچے اور بھی ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے ڈیڈ. ہی نیور آسکڈ, آئی ڈونٹ نو کہ اس کی کوئی ہے یا نہیں ہے, یا میں نے آج تک دیکھی ہے یا کوئی انٹروڈیوس کرایا ہے.
बज़ाहिर दो मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक रखने वाले तारिक मिल्हान्स और कनीज़ मिल्हान्स ने अपने बच्चों की परवरिश कुछ इस अंदाज में की है कि मगरबी मुआशरे में रहते हुए भी वो वालिदैन की इजाज़त और कहे की अहमियत को समझते हैं। लेकिन आप तो उनको चॉइस दी है, लेकिन वो फिर जो भी चॉइस करेंगे फिर आपको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, मैंने उन्हें यही कहा कि भी कोशिश ये होनी चाहिए जहाँ भी करनी है मुसलमान बच्ची से शादी करनी, जहाँ भी करनी है, अरब्स हैं जब और हैं, अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें बता देना। तो अभी तक ना उन्होंने कहा है, वो कहते हैं हमें फिक्र ना करें डैडी, हमने पढ़ाई करनी है, जब ज़रूरत पड़ेगी बात कर लेंगे। अच्छा, बताएंगे आपको? हाँ, वो कह रहे हैं, मतलब वल्लाह आलम इस्लाम में तो जायज़ है ना कि अब मतलब है कि अगर आप गैर मज़हब पे मतलब है कि पीपल ऑफ बुक से भी शादी कर सकते हैं, वो अपने मज़हब पे रह सकती हैं। तो मैंने इन्हें ये कहा कि बेहतर ये होगा जैसे तुम्हारी माँ ने कुर्बानी दी है तो वैसा ही करना कि जहाँ भी आप शादी करें तो बेहतर है कि वो लड़की मुसलमान हो या हो जाए। हफीज शेख न सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश बल्कि उनकी शादियों के मामले में भी गैर रिवायती सोच के हामिल हैं। आपकी बहू है वो सीरियन और इटालियन है जी। तो यहाँ पर पाकिस्तानी तो झिझकते हैं कि किसी और नेशनैलिटी से, किसी और मजहब से ताल्लुक रखने वाली लड़की को बहू बनाया जाए, तो आप मान गए आराम से? जब उसने मुझसे कहा कि मुझे इस्लाम कबूल करना है तो मैंने पूछा वो क्यों करना है? अच्छा। तो वो कहती है कि क्यों मैं ना करूँ। मैंने कहा मतलब वजह बताओ ना, तुम तो अपने एक मज़हब में ऑलरेडी मौजूद हो, इस मज़हब में क्यों आना चाहती हो? ये मेरी फैमिली में से तो किसी ने तुम्हें नहीं कहा, हो सकता है मेरी बेटी ने तुम्हें फोर्स किया हो क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा मजहबी रंग है। कहती नहीं उसने मुझे नहीं किया। मैंने फिर बेटे से पूछा कि तुमने उसको कहा? कहता है नहीं मैंने नहीं किया। तो ह्यूमन लेवल पर जब मैंने उसको देखा, उसके ख़ानदान को देखा, उसके दादा दादी को देखा, नाना नानी को देखा, जब हम लोग उठे बैठे तो मुझे उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि मैं उस पर ऑब्जेक्ट करता। उसका ख्याल था कि मैं दोबारा अपने मज़हब पे, इस्लाम पे रिवर्ट करूं, क्योंकि उसने जो अपनी फैमिली हिस्ट्री देखी उसमें लगा कि जब वो लोग आए थे 4th जनरेशन पहले, उसके दादा दादी की जो साइड थी मुसलमान थी, तो उस बुनियाद पर वो रिवर्ट हुई। मगर अगर वो ना भी होती तो मेरे लिए उसकी इज्जत में या उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मेरा बेटा मुझे कहता कि मैंने क्रिश्चियन होना है तो फिर तो क्या मैं उसे मना करता? मैं कहता अच्छी बात है कि इतनी मोहब्बत है तो हो जाए। अच्छा, तो आप तो बड़े लिबरल पेरेंट्स हैं। लिबरल नहीं, अगर उसको ओपन हैंड से देखें तो फ़र्क क्या उसमें वो है। आप देखिए ना, अब ठीक है मुमकिन है बहुत से लोगों को, अगर आप मैं ये समझूँ कि सिर्फ मेरा मज़हब सबसे बेहतर है और मैं सबसे सुपीरियर हूँ तो तब तो मेरा ऑब्जेक्शन बनता है। अगर मैं उस तरह ना देखूँ, बाकी लोगों को भी ह्यूमन लेवल से देखूँ तो अच्छा, चले बेटे के मामले में तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। आपकी बेटी फॉर एग्जांपल, अब अगर वो किसी और मजहब के लड़के से शादी करना चाहे अपनी पसंद से, तो उसके लिए भी यही रूल होगा कि पाकिस्तानी बेटियों के बारे में बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं। जब बेटी मेरी छोटी थी तो मैंने उसको कैथलिक स्कूल में डाला। कैथलिक स्कूल में वो नाम से और सिर्फ गर्ल्स स्कूल था, तो बहुत सारे मुसलमानों ने मुझे कहा कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा इस मुल्क में पैदा हुई है तो इसको इस मज़हब का भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब उसको इस मज़हब का पता चलेगा तो वो अपने मज़हब को ही पहचानेगी। तो अगर मज़हब को जानेगी ही नहीं तो उसको क्या पता कि इस्लाम क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है। जब उसने उसमें पढ़ा, उसमें उठी बैठी तो उसके पास एक ऑप्शन हो गया ना दोनों का। अब वो खुद कंपेयर कर सकती है। और फिर बच्चे जो हैं वो तो खुदा की एक, आप ये कह सकते हैं कि गिफ्ट है। आप ओन तो नहीं करते ना बच्चों को, तो जब आप ओन नहीं करते तो आपको किसने राइट दिया कि आप उनके मज़हब को, उनकी जाती ज़िंदगी को आप रन करें? ज़िंदगी तो उन्होंने गुजारनी। जाफर हसनैन की नज़र में शादी एक ऐसा गौर तलब मामला है जिसका फैसला इसके दूर रस नताइज ज़हन में रखते हुए करना चाहिए। शादी सही जगह करें, और ये मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ साफ साफ। बाकी आपकी ऑडियंस सुने ना सुने, बट आई नो आई हैव गॉट टू टेक केयर ऑफ माय ओन, एंड बट आई बिलीव इट बिकॉज आई हैव लिव्ड दैट लाइफ and I've seen the good aspect of it personally, obviously, but I've also seen amongst my friends where it doesn't work out, और वो फिर बड़ी तकलीफ की बात होती है, खासकर अगर दो कल्चर्स मिक्स हो रहे हो। हमारे कई दोस्त ऐसे हैं कि जिन्होंने आए कॉलेज में शादी हो गई, बच्चे भी हैं, ये भी हैं। अब 22 साल के बाद बच्चे गए कॉलेज, नहीं ये तो इन दिस केस हाँ यार 20 साल होगा इसको, उनके बच्चे जो हैं वो अभी मिडिल स्कूल में। द गाय इज पाकिस्तानी, द गर्ल इज यू नो आयरिश अमेरिकन। अब वो एक मसला पड़ गया, राइट? क्योंकि अब वो उल्टी सीधी बातें हो रही हैं और ये है और वो है, और वो खातून को भी सब पता है कि यार पाकिस्तानी मर्दों की वीकनेस जो है वो उनकी बेटियां हैं।
اس نے پکڑ لیا اس کو. I mean, it's really tough. So, you look at these things and everything works out, but we've got to be very careful. ملک صاحب، پاکستانی جو بیرون ملک بستے ہیں، ایک اور نیگیٹو پبلسٹی ہوتی ہے غیرت کے نام پہ قتل، اور کہتے ہیں کہ پیرنٹس جو برداشت نہیں کر پاتے لڑکی اپنی مرضی سے شادی کر لیتے. کیا یہاں پر ٹرینڈ ہے امریکہ میں اس بات؟ نہیں، امریکہ میں ایز سچ ابھی تک میں نے کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں دیکھا. کینیڈا میں کوئی واقعہ، انگلینڈ میں بہت زیادہ ہوتا ہے. انگلینڈ میں ہے، لیکن دیکھیں اس میں بھی میں تھوڑا سا، اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں پیرنٹس کو زیادہ بلیم کرنا چاہوں گا. جس وقت بچے جوان ہونا شروع ہوتے ہیں، آپ نے اپنے گھر کا ماحول صحیح نہیں رکھا، آپ نے ان کو اپنا کلچر نہیں بتایا، آپ نے ان کو اپنا مذہب نہیں بتایا، اپنی ویلیوز کی تعلیم نہیں دی. اس کے بعد جب بچہ جوان ہو گیا ہے، بچے نے سارا کچھ ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کیا ہے، تو پھر آپ کو غیرت اس وقت کیوں آئی؟ آپ کو غیرت اس وقت کیوں نہ آئی جب آپ کی بچی 5 سال یا 6 سال کی عمر میں آپ کو وہ سب کچھ کرتے دیکھتی تھی کہ جو آپ بیٹی کو نہیں چاہتے کہ کریں؟ تو پھر اس وقت آپ کو غیرت آنی چاہیے تھی نا. بچے وہ نہیں سیکھتے جو آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں، بچے وہ سیکھتے ہیں جو آپ کر کے دکھاتے ہیں ان کو. تو آپ اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھیں تو انشاءاللہ امریکہ میں ایسی کوئی پرابلم ہماری نظر میں نہیں گزری. بچوں کے مستقبل اور اپنے بڑھاپے کے حوالے سے ہر والدین کے کچھ نہ کچھ خدشات تو ضرور ہوتے ہیں. امریکہ میں رہتے ہوئے اور اپنے حالات کے مطابق پاکستانی والدین کی سوچ اس معاملے میں ایک دوسرے سے مختلف ہے. ایک ایسی پاکستانی ماں جو امریکہ میں اپنے بچوں کو اکیلے پال رہی ہے، تنہا پال رہی ہے، فادر فگر بھی ہے اور ماں، ڈوئل رسپانسبلٹی ہے بچوں کے سامنے. آف کورس یو ہیو ٹو پٹ اپ اے ویری بریو فرنٹ، لیکن کہیں نہ کہیں اس ماں کے دل میں کوئی خوف ضرور ہوگا. کیا سب سے بڑا خوف ہے آپ کا؟ خوف تو بہت ہیں، مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہماری ٹریجڈی ہوئی ہے زندگی میں، اس کے سب سے پازیٹیو، جو ہر کہتے ہیں نا کہ ٹریجڈی میں بھی کچھ نہ کچھ پازیٹیو ہوتا ہے، اس سے یہ کہ جب آپ بہت مشکل وقت سے گزر جاتے ہیں، خوف جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں آپ کے. لیکن ہاں، مجھے خوف ہیں، مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ میرے بچے آگے جا کر کیا میں ان کو اس طرح سے اس جگہ پہ پہنچا سکوں گی کہ اگر ان کے باپ بھی میرے ساتھ ہوتے تو میں ان کو پہنچا سکتی. مجھے یہ بھی خوف ہے کہ میں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آگے کو جا کے لوگ مجھے یہ کہیں کہ اب پوری ذمہ داری میرے پر ہے، اور اگر بچے غلط راستے پر چلے گئے تو کہیں کہ کیونکہ باپ نہیں تھا تو ماں ہونے کی وجہ سے ماں نے صحیح سے سنبھال نہیں سکی. اور مجھے اس بھی چیز کا خوف ہے کہ میرے بچوں میں کسی بھی قسم کا کوئی احساس کمتری نہ ڈیولپ ہو جائے، اور ان کے جو ایک کیریکٹر کی جو انٹیگریٹی ہے وہ نہ افیکٹ ہو. تو خوف تو بہت ہے، جیسے جیسے زندگی ہوتی ہے زندگی کے ساتھ ساتھ خوف چلتے ہیں. مگر یہ ضرور ہے کہ ایک حد تک میں نے یہ پہچان لیا ہے کہ انسان ایک حد تک ہی زندگی کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ زندگی کو تو آگے بڑھنا ہے، جو آگے ہونا ہے وہ ہونا ہے. امریکہ میں ایک احساس تنہائی بہت زیادہ ہے، جو خاص طور پہ جب آپ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو بہت کھاتی ہے اندر سے. تو آپ کو کبھی اس طرح کوئی خوف یا خدشہ ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہوا ہے. تو میرا تو اللہ کا شکر ہے اتنا سوشل سرکل اتنا بڑا ہے ہمارا یہاں دوستوں کا کہ ہمیں تنہائی محسوس نہیں ہوتی. حالانکہ میرے دونوں بچے، اب ایک نیو یارک ہے، ایک شی از میریڈ، ہم میاں بیوی ہیں، وی آر سو بزی کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے اتنا. لیکن اس میں یہ ہے نا کہ آپ خود ڈپینڈنٹ نہیں ہیں بچوں پہ. آپ کی اکنامک فریڈم اتنی ہے، سوشل سسٹم ایسا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ پلان ہوتا ہے آپ کا، 401 پراپرٹی شیئرنگ پلان ہوتا ہے. تو یو ریئلی ڈونٹ نیڈ چلڈرن سپورٹ. تو یہ ایک یہاں پہ یہ خوبی ہے. 9/11 کے بعد جو اینٹی مسلم سینٹیمنٹ یہاں پیدا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو سسپیشن اینڈ خوف امریکنوں کے دل میں ہے، اس وجہ سے کہ میری بچیوں کو نا وہ ایکسپیرینس نہیں ہوگا جو مجھے ہوگا ٹو بی فلی امیریکن، کہ آپ سوسائٹی کا ایسا حصہ بنے کہ کوئی آپ سے ڈرے نہ، سسپیشس نہ ہو. جو فل امیریکن ایکسپیرینس ہے، مجھے صرف یہ ہے کہ شاید انہیں نا دے مائٹ ناٹ فیل امیریکن بیکاز پیپل ول ناٹ لیٹ دیم. یو لیونگ اے ویری فل لائف یہاں پر. تو لیکن یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ایک عرصے بعد جب بچے چلے جاتے ہیں اس کے بعد تنہائی ہو جاتی ہے. یہاں پہ بڑا تنہا اینڈنگ ہے یہاں پہ انسان کی. تنہا اینڈنگ تو I mean, from a religious standpoint, we're all going to, I don't mean to be too serious, but we're all going to die alone, okay? I mean, یہ میں کچھ چیزیں لے کے ساتھ نہیں جا رہا، یہ تو میری کتابیں ہیں، یہ تصویریں ہیں، یہ میرے ساتھ نہیں جائیں گی. تو at the end, I die alone. I know, but you're right. I think, but I think part of it is America.
And part of it is that the world has changed too. ابھی ہم یہاں پہ امریکہ میں ایک بڑا زبردست کرائسس خاص کر ہماری انڈین پاکستانی بنگلہ کمیونٹی میں ہے کہ جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے لیے سوشل سروسز وہ بیچارے بہت تنہا فیل کرتے ہیں. ان کے لیے کیا کیا جائے, رائٹ؟ ان کے لیے باقاعدہ ایریاز بنائے جائیں تاکہ وہ آئیں اور رہیں بھی وہاں پہ, رائٹ؟ کیونکہ اب وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہو رہا ہے, رائٹ؟ اب آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں بٹ اٹ از ہیپننگ. ویو گاٹ ٹو پرووائڈ سم تھنگ. سو آئی ایم ورکنگ ود سم انڈین امیریکنس to build a home here in Chicago جس میں ان کو اپنے ٹائپ کا کھانا ملے, اخبار ملے, باتیں ہوں, ٹی وی ہو, یہ ہو وہ ہو. تو لونلی تو ہے, لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمیں پھر چیزیں بھی فراہم کرنی ہے. اب یہ تو لونلی تو انڈیا میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, پاکستان میں بھی. اب لائف از چینجنگ, وہ زمانے گئے. بہت کم فیملیز ایسی ہیں کہ جہاں پہ وہ پرانے اسٹائل, پرانا جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ تر فیملیز میں اب نہیں ہے, ایون ان پاکستان. یہاں پہ تھوڑا سا اور لگتا ہے, خاص کر اگر آپ کے پیرنٹس اس وقت آئیں جب آپ جو لیٹ لائف میں. ہم جیسے لوگ جو یہاں پہ عرصے سے ہیں ان کے لیے اب مطلب بات یہ ہے کہ بھائی جب بچے کالج چلے جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو گیٹ along with your spouse and if you don't then you're in big trouble because جیسے میں کہتا ہوں کہ بابا ہم تو ایمپٹی نیسٹر ہو گئے لیکن ہمارا وہ شوق ابزارو جو تھا وہ اب نہیں ہے, کیونکہ اب میں اگر کوئی گڑبڑ کرتا ہوں وہ ساری آفت مجھ پہ ہی ٹوٹتی ہے. اپنے ذہن میں نہ جانے کتنے سوالات, خیالات اور خدشات لے کر میں نے جو سفر امریکہ میں شروع کیا تھا اب اپنے اختتام کو پہنچا. میرے ذہن میں یہ تجسس تھا کہ کیا امریکن ڈریم آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے؟ کیا امریکہ آج بھی مواقع کی سرزمین ہے اور آج کا امریکہ یہاں بسنے والے پاکستانیوں کے لیے کیسا ہے؟ ان لوگوں سے ملنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اپنی مرضی، حالات، جنون یا سماجی دباؤ کے باعث جو بھی پاکستانی یہاں آئے اپنے وطن کو بے پناہ یاد تو کرتے ہیں اور کچھ لوگ واپس جانے کے خواہش مند بھی ہیں، لیکن زیادہ تر بہرحال یہاں خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں. بقول ان کے امریکن ڈریم کی روح اور مواقع کی دستیابی امریکہ میں اب ویسی نہیں جیسے ایک وقت میں تھی، لیکن رنگ و نسل سے بالا تر صلاحیت اور محنت کا صلہ امریکہ میں اب بھی ملتا ہے، اور پھر ریسورسز کی فراہمی چاہے وہ مٹیریل ہو یا انٹلیکچوئل اب بھی ان کی کارکردگی پر مثبت طور پر اثر انداز ہوتی ہے. یہاں بسنے والے پاکستانیوں میں سے ہر ایک کی کہانی اپنے حالات اور تجربات کی بنا پر مختلف تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ جہاں جہاں ان لوگوں نے ایک طرف اپنے اعلیٰ کردار اور دوسری طرف سیوک انگیجمنٹ کے ذریعے مثالیں قائم کی، وہاں یہ لوگ نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ معاشرے میں قابل عزت مقامات بھی حاصل کیے. میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ یہ لوگ نہ صرف دنیاوی طور پر کامیاب ہیں بلکہ آزادانہ طور پر اپنے مذہب اور کلچر سے بھی جڑے ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ نہ صرف امریکی معاشرے میں ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں بلکہ پاکستان سے دور رہتے ہوئے بھی پاکستان کی سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر خدمت بھی کر رہے ہیں. حالات جیسے بھی تھے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنے مقاصد بھی حاصل کیے. امریکی معاشرے نے جہاں مجھے اپنی مثبت آزاد سوچ اور معاشرے میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی ترغیب سے متاثر کیا، وہیں میں یہ دیکھ کر حیران بھی ہوئی کہ یہاں مختلف نسلوں، گروہوں اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ پرامن طریقے سے ایک ساتھ رہتے ہیں. اس معاشرے کی ترقی کا راز بالآخر مجھے سمجھ آ ہی گیا: تحمل. اور کیا؟ آسکر وائلڈ نے کہا تھا، Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions. یعنی بہت سے لوگوں کے خیالات دراصل دوسروں کی رائے ہوتی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی رائے خود بنائیں، سنی سنائی باتوں اور کہانیوں پر یقین کرنا بند کریں اور تحمل مزاجی کو اپنا اولین اصول بنا کر ایک ایسے معاشرے کے قیام کے لیے کوشاں ہوں جہاں قانون کی پاسداری ہو، ایک ایسا معاشرہ جو معاشرتی اور معاشی طور پر اتنا مستحکم ہو کہ دنیا بھر سے لوگ یہاں آنے اور رہنے میں فخر محسوس کریں.